अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर एक दफ़ा फिर हमला कर दिया गया है और मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। मौलाना साहब के ऊपर एक टोटा उनके इंटरव्यू का काटकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाया जा रहा है, आगे से काटकर पीछे से काटकर मखसूस एंगलिंग उसकी दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने शायद इमरान खान को खबीस कह दिया है। बहरहाल मौलाना साहब ने किसी को खबीस तो कहा है और ये खबीस कौन है इसके बारे में आपको बताते हैं, और मौलाना की उस खबीस कहने से पहले कट लगा हुआ है। अभी कट में कौन आ सकता है वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ जनाब शहबाज शरीफ साहब और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात की वीडियो वायरल हुई है। अफ्तारी का टाइम है, अफ्तारी कर रहे हैं और शहबाज साहब सामने पता चल रहा है, वीडियो में पता चल रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की टीसी कर रहे हैं। और टीसी क्यों कर रहे हैं शहबाज साहब? क्या शहजादा पागल है? क्या शहजादा शायद हमारी तरह डर में है, खौफ में है, दबाव में है, प्रेशर में है कि बोल नहीं सकता? या मोहम्मद बिन शहजादा शायद हमारी तरह घास खाता है? वो तो घास नहीं खाता ना, उसे पता है। अब ये भी आप ज़हन में रखें कि जो शरीफ खानदान के ताल्लुकात जिन शहजादों के साथ थे, ये मोहम्मद बिन सलमान उन्हें टांग चुका है। उनकी पॉलिसी से ना सिर्फ इख्तलाफ किया है बल्कि उन्हें लित्तर मारे इसने बांधकर। उन सबको बांधकर इन्होंने शहजादे ने लित्तर भी मारे, उनसे पैसे भी निकलवाए हैं। इस वक्त शहजादे के लिए सबसे बड़ी चीज मैटर करती है पैसा। वो सिर्फ पैसे को देख रहा है। वो एक नई दुनिया भर में सऊदी अरब को लेकर एवेन्यूज खोल रहा है। वो जियो इकोनॉमी के बजाय जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। वो तेल से निकलकर मईशत को एक्सपेंड कर रहा है। ऐसे टाइम में एक ऐसा वजीर आजम जिसके स्टेटमेंट ये होती है कि जनाब दुनिया हमें देखकर समझती है भिखारी हैं, हमारी बगल में हमारे कटोरा होता है। तो जाहिर है कटोरा मोहम्मद बिन सलमान ने देखा होगा कि बगल में कटोरा है, तो मोहम्मद बिन सलमान डिमांड क्या कर सकता है? चूंकि ऐसे पैसे रोकड़ा वो तो नहीं देगा, कम अज कम वो शहजादा ऐसे पैसे नहीं देगा। वो नौजवान है, वो अर्ली 30s में है, लिहाजा ही अंडरस्टैंड, जो दुनिया के डायनामिक्स इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करता है। वो लगी लिपटी बातें या फिर मक्खन लगाना, शहद लगाना या फिर सलाम करना, टीसियां करना, उसे बात नहीं मानेगा। वो बड़ा तगड़ा इंतहाई बदमाश और जाहिर है उसके लिए सऊदी इंटरेस्ट मैटर करता है, उसके लिए रोकड़ा पैसा इस वक्त मैटर करता है। तो ये इस हवाले से साफियों का तजिया भी आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ फहद शहबाज साहब इस वक्त पाकिस्तान के प्रोमिनेंट और मेरे तो मोस्ट फेवरेट जर्नलिस्ट है। यानी उन्होंने एक वीलॉग किया है और फहद शहबाज साहब जो खबरें दे रहे हैं, अब इसकी इन खबरों की आयरनी है कि ये खबरें सारी सच हो जाती है और ये खबर से पहले खबर है। यानी कोई भी फहद शहबाज साहब खबर देते हैं, 48 घंटों के अंदर अंदर उस खबर का हैपनिंग होना पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाती है। अब ये बड़ी अहम तरीन चीज है। अब जो खबर दे रहे हैं, इस खबर ने हिलाकर रख दिया है, इस खबर ने परेशान करके रख दिया है, जिसमें वो ये बयान कर रहे हैं कि एक साफी के हवाले से, बड़ा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, साफी है, और उसकी सुपारी दे दी गई है, उसके कत्ल का मंसूबा है और उसकी सुपारी दे दी गई है और बंदे भी पहुंच गए हैं। और जिस साफी के हवाले से उन्होंने ये सारा माहौल, बहरहाल सारे साफी बड़े बड़े प्यारे हैं, बड़े मुकद्दम हैं, मुआशरे का शऊर होता है जर्नलिस्ट, और एक डिबेट होती है, मुआशरे का असल चेहरा जहानत अगर आपने मुआशरे की जाननी है तो उसके साफी को देखें। लेकिन जिस साफी का जिक्र कर रहे हैं, ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। यानी यकीन माने कि वो सुनते सुनते ही लाइक वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इससे पहले अरशद शरीफ साहब भी इसी तरह की बातचीत कर चुके, खुतूत लिख चुके। आखिरी उनका मैसेज भी याद होगा जो शरीफ मजारी साहबा को उन्होंने किया था कि द असैसिन्स आर बिहाइंड मी, यानी जो सुपारी ले चुके हैं वो मेरे पीछे हैं। अब इस साफी के बारे में भी फहद शहबाज साहब ने ये कहा कि सुपारी लेकर वो पहुंच भी गए। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है, सुनना और समझना, और यकीन माने दिमाग जिस तरफ जा रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी कि बंदा अपनी थॉट्स कलेक्ट करे, उस तरफ दिमाग ना जाए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो सकता। फहद शहबाज साहब क्या कह रहे हैं, जो कहानी बना रहे वो आपके सामने रख देते हैं। ये बड़ी संजीदा किस्म की बात है, लेकिन उससे पहले एक जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, एक इंटेलेक्चुअल कोलैप्स, तमस्खुर, ड्रामा इस मुआशरे के अंदर या पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ किया जाता है, वो आपके सामने रख देते हैं। वह ये है कि सियालकोट में शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम से मंसूब एक मैटरनिटी अस्पताल का नाम तब्दील करके इसको वफाकी वजीर दाखिला ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वालिद के नाम से मंसूब कर दिया गया है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ख्वाजा वेंटिलेटर के नाम से भी मशहूर हैं, चूंकि इन्होंने कहा था कि हम वेंटिलेटर पर हैं और अमेरिका हमारी वेंटिलेटर की तारें खींच सकता है और हम मर जाएंगे। तो ख्वाजा साहब ने क्या किया कि जनाब अल्लामा इकबाल के ऊपर हमला डाका मारा है, और खबर यह आ रही है कि मशरक के शायर मशरक अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम से मंसूब, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाली, यानी सारी जिंदगी आप हमें पढ़ाते रहे, हम तराने गाते रहे, हम नगमे पढ़ते रहे, लेकिन एक दफा फिर आप धोखा कर रहे इस नस्ल के साथ कि उनकी वालदा के नाम से मंसूब एक अस्पताल, उसको चेंज करके अपने वालिद का नाम दे दिया। यानी कि ख्वाजा साहब के वालिद की ज्यादा खिदमात थे अल्लामा इकबाल की वालदा से। इसके ऊपर जनाब अरशाद भट्टी साहब का एक ट्वीट है, बहुत सारे लोगों का रद्द-ए-अमल है। अरशाद भट्टी साहब का कहना है कि सियालकोट में अल्लामा इकबाल के वालदा के नाम से जो अस्पताल था, उसका नाम तब्दील करके ख्वाजा आसिफ के वालिद के नाम पर मंसूब कर दिया गया है। माशाअल्लाह, ये भी ज़हनों में रहेगा कि हकीमुल उम्मत शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जबकि ख्वाजा सफदर ज़ियाउल हक शूरा के मेंबर थे। ज़ियाउल हक शूरा के वही ज़ियाउल हक जिसका इंटरव्यू आजाद सैयद साहब ने वो किया है
مجید صاحب کا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے بعد اس کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنوائی ہیں، لاش کی بھی اب تصویریں اور ویڈیوز بنوا رہے ہیں۔ تو اندازہ لگا لیں یہ اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کو گدھ کہتے ہیں جو مروں منہ کی بوٹیاں نوچتا ہے اور زندوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اندازہ لگا لیں کس طرح کی سوچ ہے جو پنپ رہی ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک پولیٹیکل شو میں آتے ہیں اور ظاہر ہے وہ مسئلہ پولیٹیکل نہیں تھا، ان سے دین کے حوالے سے رہنمائی لینی تھی، اور مولانا صاحب کی پریزنس کہیں پر بھی ہو، مولانا طارق جمیل ایک انتہائی نفیس شخصیت ہے، ہمیشہ جوڑنے کی بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ تب سے ٹارگٹ ہو رہے ہیں جب سے مختلف اوقات پر جب وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں یا انہوں نے دعائیں کی ہیں یا عمران خان کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اس وجہ سے ایک مخصوص ٹرولرز ہیں، مخصوص ذہنیت ہے جو انہیں ٹارگٹ کرتی ہے۔ مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ اس ٹائم میں عمران خان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اب ایک بات چیت ہونی چاہیے، ایک گفتگو ہونی چاہیے، اور گفتگو سے معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی، میرا جب سے بیٹا مرا ہے میں اندر سے ہل گیا ہوں، میں اپنے دن گن رہا ہوں کہ کب مجھے بلاوا آ جائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اس کے بعد کٹ ہے، اس کے بعد کٹ ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو حکمران ہیں یہ اپنے لیے جہنم کے گڑھے کھود رہے ہیں، ان خبیثوں کو پتہ چل جائے گا جب یہ مر جائیں گے۔ اب اس میں ورڈ حکمران استعمال ہو رہا ہے، اس میں ورڈ حکمران استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اینگل دیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے، مولانا صاحب نے شاید خان کو خبیث کہا ہے، لیکن انہوں نے ورڈ حکمران استعمال۔ حکمران وہ ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے، جو حکومت کرتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے، اور جو جیل میں ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، یا پھر سیاستدان ہوتے ہیں، عام بندہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا جناب حکمرانوں کو یہ اپنے یہ جہنم کے گڑھے کھود رہے ہیں، اور یہ حکمران جو ہیں یہ خبیث ہیں۔ یہ لفظ مولانا صاحب نے بہرحال استعمال کیا، لیکن اس کو مخصوص اینگلنگ دی جا رہی ہے اور اسے عمران خان سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے، جو پرائم منسٹر پاکستان ہے، جو کہتے ہیں کہ beggars can't be choosers، بھکاری اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی، ہم بھکاری ہیں، دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم مانگنے آئے ہوئے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے، ملاقات میں وہ ہنس رہے ہیں، شہزادہ ظاہر ان کے سامنے افطاری شفتاری رکھی ہوئے، کھجور ہیں، سب کچھ یہ منڈے جا رہے کھائے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہزادے سے ظاہر ہے پیسے مانگیں گے۔ عیسیٰ نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پر انویسٹمنٹ تو لیں گے، گزارشیں کریں گے، وہ کسی طرح سے انویسٹمنٹ کریں، لیکن خاص طور پر یہ وہاں پر کہیں گے کہ فائنینشیل انجیکشن دیں، ہمیں کچھ بلین ڈالرز دیں تاکہ ہم پاکستانی معیشت کو کس طرح سے آگے لے کر جائیں۔ اب شریف خاندان ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیچتا رہا کہ ہمارے شریفوں سعودیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب سعودیوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، وہ جو سارے سعودیز تھے، وہ جو شیخ تھے، بڑی بڑی شخصیات تھی، یہ جو سلمان ہے، محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے، جو ساری پالیسیز دیکھتا ہے پورے مڈل ایسٹ کو، بلکہ پوری دنیا کو اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے، امریکہ کا سب سے بڑا الائی بنا ہوا ہے، اور یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، ایک بدماشی کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ جمال خشوگی آپ کو یاد ہوگا جس طرح کی اس کی شخصیت ہے۔ لہذا محمد بن سلمان تو یہ شہباز صاحب اگر اس سے پیسے مانگتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایسے پیسے تو نہیں دے گا، چونکہ اسے دنیا بھر سے وہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، سعودی عرب کے اندر وہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے، سعودی انفلوئنس وہ پوری دنیا کے اندر بڑھا رہا ہے۔ لیکن ایسے ٹائم میں ظاہر ہے ہم جب کشکول لے کر پیسے مانگنے جائیں گے، اور شہباز صاحب چونکہ یہ اپنا امیج بنا چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ سعودیز یا شیخوں کے ساتھ ہمارے تعلقات روابط واسطے ہیں، لہٰذا یہ اسی لیے بھیجیں گے یا اسی لیے گئے، اسی لیے ملاقات ہوئی، اور اس کی امپورٹنس بھی یہی ہے کہ وہاں پر جا کر پیسے مانگے، پیسے مانگ کر تھال بھر کر لے کر آئیں پیسوں کا، یا جھولی اپنی بھر کر لے کر آئیں، گمچھا اپنا بھر کر لے کر آئیں پیسوں کا، بلین آف ڈالرز کا۔ تو یہ جب مانگیں گے تو بتایا جا رہا ہے، مفتی صافی یہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان ظاہر ڈیمانڈ رکھے گا، ایسے پیسے نہیں دے گا، ایسے وہ نہیں بکے گا چکنی چپڑی باتوں کے اوپر، اور جب وہ ڈیمانڈ رکھے گا تو بتایا جا رہا ہے، مختلف صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ یہ ہوگی انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، انڈیا کا انفلوئنس قبول کریں، مودی کا انفلوئنس قبول کریں، انڈیا کے سامنے آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ بھی ذہن میں رکھنی ہے، اور ظاہر ہے شہزادہ شاید یہ ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں دیکھ رہا تھا سرکولیٹ کر رہی سوشل میڈیا پر، یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اور اس سٹیٹمنٹ نے بھی کافی سارے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہ خالد جمیل صاحب کی ہے، یہ لکھتے ہیں ایران ہمارا دوست ہے، مگر میزائل حملے پر ہم نے جوابی میزائل ایران کی سرزمین پر داغے اور سفیر بھی واپس بھیجے۔ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، ہماری سرزمین پر ہمارے 20 شہریوں کے قتل کے اعتراف کے باوجود ہم نے بھارتی سفیر کو نکالنا تو درکنار احتجاج تک نہیں کیا۔ ہماری ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہم نے چپ سادھ لی ہے؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ کیا یہ مجبوری یہ تھی کہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہو جائے اور کہیں ایسی ڈیمانڈ نہ آ جائے؟ لیٹس سی، معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن یہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی پاکستان کے حوالے سے اس وقت کیا جا رہا ہے، جو بھی پالیسیز بن رہی ہیں، جس دائرے میں پاکستان آ رہا ہے، تو انڈیا کے انفلوئنس میں پاکستان کو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ فہد شہباز صاحب، اب یہ آپ نے غور سے سننا ہے، اور اس صحافی کے لیے دعائیں کر چکے ہیں، میں اور آپ اس کا نام جانتے ہیں۔ فہد شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک صحافی مجھ سے ملا، بہت دلیر صحافی ہے، میرے سامنے بیٹھ کر اس نے یہ کہا کہ میرے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، اور سندھی کچھ لوگ ہیں انہیں پیسے دے دیے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ اس بندے کو قتل کر دیں۔ فہد شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں دلیری تھی، اور وہ 1% بھی پریشان نہیں تھا، اتنا دیر ایک ہی بندہ ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ فہد شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ ہیں جنہیں
یہاں پر بلایا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس صحافی کو قتل کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد میں نے مختلف سورسز سے تصدیق کرنے کے بعد میں ایک جزیرے پر چلا گیا. جزیرہ یعنی اس صحافی کی ایک جگہ ہے, وہاں پر وہ کہتے ہیں چاروں طرف پانی ہے اور صرف ایک جگہ ہے جو کہ ایگزٹ ہے, لہذا وہ قدرے سیف محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ مانیٹر کرنے میں آسانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 18 کلومیٹر کے اندر اندر اس جگہ کے اوپر جہاں پر وہ صحافی گیا ان مخصوص دنوں میں, وہاں پر جا کر اس نے اپنا ایک باقاعدہ سرکل نیٹ ورک بنا دیا تاکہ جگہوں کو مانیٹر کیا جا سکے اور اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو پریمپٹیو میجرز لیے جائیں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے, ہر طرح سے خود کو بچایا جا سکے. پریمپٹیو تو نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی احتیاط کی جائے, احتیاط برتی جائے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس جزیرہ نما جگہ کے اوپر موجود تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے اور لوگوں نے آ کر جب پوچھنا شروع کیا یا وہاں اس علاقے میں گھوم رہے تھے تو اس صحافی کے دوستوں نے یا بندوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, تو انہوں نے کہا ہم وائلڈ لائف سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ صحافی انفلوئنشل تھا, انہوں نے وائلڈ لائف سے پوچھوایا تو ان کی کوئی ٹیم بھی وہاں پر موجود نہیں تھی اور کوئی بھی ٹیم وہاں پر اس وقت ڈپیوٹ نہیں کی گئی تھی, یعنی کہ وہ لوگ کچھ تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جزیرہ نما جگہ وہاں پر مچھلی پکڑنے گیا وہ صحافی, تو وہاں پر کچھ مچھیرے انہیں بتایا, اور مچھیرے موسٹلی سندھی مچھیرے تھے, کہ آپ یہاں پر نہ آیا کریں, یہاں پر غیر معمولی موومنٹ ہے, یعنی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ غیر معمولی حرکتیں کر رہے ہیں. اس صحافی نے پوچھا کہ کیا وہ آپ کی زبان بولتے ہیں, تو وہ حیران پریشان ہو گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہی صحافی پہاڑوں کی طرف گئے, ایک صوبے کے بڑے سربراہ سے ملے. پہاڑوں کی طرف کے پی کے آ جاتا ہے یا جی بی آ جاتا ہے, اور اس صوبے کی بڑی شخصیتیں سے ملاقات ہوئی ایک شخصیت سے, اور اس شخصیت نے بھی یہ بات کنفرم کی کہ خدا نخواستہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور ایسے بندوں کو پیسے دے دیجیے, دعائیں کریں. ہم یہ نقصان برداشت کر ہی نہیں سکتے, یہ برداشت ہو ہی نہیں سکتا, یہ الفاظ منہ سے نکالنا اوکھا ہو گیا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.